بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا، یا علی، کیا مرنے کے بعد انسان اپنے گھر واپس آتا ہے؟ جو دنیا میں اس کے رشتے تھے انہیں یاد کرتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، افسوس کہ زندہ انسان بھول بھی خود جاتے ہیں اور بھول جانے کا شکوہ بھی خود کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، جب انسان مر جاتا ہے، موت کے بعد 21 دیال ہیں اور ان 21 دیال میں 7 دبیر ہیں۔ پہلے حصے میں موت کے بعد وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اعمال بد ہوتے ہیں، ان کے پاؤں اور ہاتھ میں آگ کی زنجیریں پہنائی جاتی ہیں اور وہ روتے رہتے ہیں۔ انہیں اتنی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے برزخ سے باہر نکل سکیں، کیونکہ ان کے لیے دوزخ کا دروازہ کھل چکا ہوتا ہے۔ نہ وہ برزخ سے باہر جا سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں ایک پل بھی آرام ملتا ہے۔ وہ صرف انتظار کرتے ہیں کہ ہمارا اب کیا ہوگا، اور اب اللہ ہی ہمیں روز محشر اٹھائے گا۔ دوسرے حصے میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اعمال نیک ہوتے ہیں، جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنے وجود سے اللہ کی مخلوق کا بھلا کیا، جنہوں نے اپنے افعال سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچایا اور اللہ کی عبادت کی۔ ان کے لیے جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے اور اللہ کی طرف سے ان کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ جب چاہیں برزخ سے عالم آسود اور عالم ملتوت، عالم دیات اور عالم وسط کی طرف جا سکیں، تو وہ اس جہان میں بھی آ سکتے ہیں اور پچھلے جہان میں بھی جاتے ہیں۔ وہ مقدس مقامات کی زیارت کو بھی جاتے ہیں، اور وہ نیک بندے کبھی کبھار اپنے زندہ لوگوں کے خواب میں بھی آ جاتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور تیسرے حصے میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ترازو برابر ہوتا ہے، ان کے گناہ اتنے نہیں ہوتے لیکن ان کی نیکیاں بھی اتنی نہیں ہوتی، انہیں کسی بھی قسم کا نقصان نہیں دیا جاتا اور انہوں نے کسی کو فائدہ بھی نہیں دیا۔ تو ان اللہ کے بندوں کے لیے نہ تو دوزخ کی کھڑکی کھلتی ہے اور نہ ہی جنت کی۔ وہ دوسرے جہانوں میں نہیں جا سکتے، لیکن اللہ کی طرف سے ان کو یہ مہلت ضرور ملتی ہے کہ وہ زندہ انسانوں کی دنیا میں جا سکیں، لیکن ان کا قبر سے جانے کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ یا علی، کون سا وقت؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس طرح انسان دن اور رات کی قید میں قید ہے، وہ اسی حساب سے اپنے وقت تشکیل دیتے ہیں، ویسے بھی مرنے کے بعد برزخ کی دنیا کا وقت دیوار اور نسور کی زد میں ہوتا ہے۔ برزخ کا ایک نسور زندہ انسانوں کی دنیا میں 7 دن اور 7 راتوں کے برابر ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے ان کو یہ مہلت ہی ملتی ہے کہ وہ نسور کے اول حصے میں جائیں، اور جو لوگ زندگی میں ان کے ساتھ رہا کرتے تھے انہیں کہیں کہ وہ ان کے لیے نیک اعمال کریں اور اس نیک عمل کا ثواب اسے بخشیں۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، نسور کا پہلا حصہ اس دنیا کے حساب سے کون سا ہوتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ پہلا حصہ اس زندگی کی حساب سے جمعرات کا ہوتا ہے۔ ہر جمعرات تمہارے مرحومین تمہارے گھر آتے ہیں اور تم سے کہتے ہیں کہ جس طرح سے آج ہم مر چکے ہیں، نہ ایک نیکی بڑھا سکتے ہیں اور نہ ہی گناہ کم کر سکتے ہیں، ویسے ہی عنقریب تم بھی مر جاؤ گے۔ وہ بار بار تم سب سے مخاطب ہوتے ہیں کہ میری آسانی کے لیے، میری برزخ کے لیے کچھ نیک عمل کرو، لیکن افسوس ہے کہ زندہ لوگ اپنے مزے اور خواہشات کے پیچھے اتنے گم رہتے ہیں کہ وہ ان کی آوازیں تک نہیں سن سکتے اور نہ ہی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اپنے مرحومین کے لیے نیک عمل کرو، کوشش کریں کہ ہر جمعرات کو کسی مستحق کو کھانا کھلایا کرو اور اس کا ثواب اپنے مرحومین کو ہدیہ کرو۔ تو اس نے کہا کہ یا علی، اگر اتنی دامن میں وسعت نہ ہو تو کیا کریں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کھانا تو خود کھاؤ، چاہے وہ سوکھی روٹی ہی کیوں نہ ہو، اس پر سورہ فاتحہ پڑھو اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، اور پھر اللہ سے اپنے مرحوم کی مغفرت کی دعا کرو۔ انشاءاللہ جب تمہارے مرحومین کو تمہارا ہدیہ ملے گا تو وہ بھی تمہارے لیے دعا کریں گے۔ اور جب کوئی مرا ہوا انسان برزخ سے زندہ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں عزیزوں تک شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ جزاک اللہ۔